نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلوا علیہ۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ بحمد اللہ تعالی سلسلہ تفسیر القرآن کی آج 20ویں نشست کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج قرآن مقدس کے 20ویں پارے کا تفصیلی خلاصہ پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مقدس کی محبت اور قرآن کا صحیح فہم نصیب فرمائے اور پھر عمل کرنے کی توفیق رفیق عنایت فرمائے۔ سورۃ النمل کی آیت نمبر 60 سے 20ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس پارے کے آغاز میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا ذکر فرمایا اور استفہامی انداز میں پوچھا، امن خلق السماوات والارض، وہ جس نے آسمان اور زمین بنائے اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا تو ہم نے اس پانی سے باغ اگائے رونق والے۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تمہاری طاقت نہ تھی کہ ان کے پیڑ اگاتے۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ وہ لوگ راہ سے کتراتے ہیں۔ پھر فرمایا زمین میں تمہیں قرار عطا فرمایا بسنے کو، یہ زمین بنائی اور پھر تمہارے لیے اس میں نہریں نکالی اور پھر اس کے لیے لنگر بنائے اور دونوں سمندروں میں آڑ رکھی۔ یہ ان دو سمندروں کا ذکر ہے کہ ایک طرف کا پانی کھارا ہے اور ایک طرف کا پانی میٹھا ہے، دونوں کے کلر میں بھی فرق ہے، لیکن درمیان میں اللہ نے وہ آڑ ایسی رکھی ہے بینہما برزخ لا یبغیان، کہ جو آڑ ان دونوں پانیوں کو آپس میں مکس نہیں ہونے دیتی۔ تو جو رب پانی آپس میں مکس نہیں ہونے دیتا، تو الہ مع اللہ، تم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ ان میں اکثر جاہل ہے۔ امن یجیب المضطر، یا وہ جو لاچار کی سنتا ہے، پریشان حال کی التجا سننے والا ہے جب وہ اس سے پکارتا ہے۔ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور دور کر دیتا ہے برائی کو۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین کا وارث بناتا ہے۔ الہ مع اللہ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ یعنی اللہ رب العزت بار بار اپنی قدرت کا ذکر فرما کے، اپنی توحید کا ذکر فرما کے پھر استفہامی انداز میں پوچھتا ہے کہ کیا یہ سب کچھ دیکھنے اور سمجھنے اور سننے کے باوجود بھی تمہیں لگتا ہے کہ اس کا کوئی شریک ہے؟ معاذ اللہ، قلیلا ما تذکرون، بہت کم لوگ ہیں جو دھیان کرتے ہیں۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، یا وہ جو تمہیں راہ دکھاتا ہے خشکی اور سمندروں میں اور ان میں اندھیروں میں، اور وہ جو ہوائیں بھیجتا ہے اپنی رحمت کے آگے خوشخبری سناتی ہوئی، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ تبارک و تعالیٰ برتر ہے اس سے جو وہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں، شرک سے وہ بالاتر ہے، برتر ہے۔ پھر فرمایا امن یبدأ الخلق، یا وہ جو خلق کی ابتدا، تخلیق کی ابتدا فرماتا ہے پھر اسے دوبارہ بنائے گا، دوبارہ سے۔ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وہ جو آسمان اور زمین سے تمہیں روزی عطا فرماتا ہے۔ تو کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہے؟ تم دلیل لے آؤ اگر تم سچی ہو اپنی بات میں۔ اللہ اکبر۔ تو خالق کائنات نے مشرکین کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے جواب میں انکار کرنے والوں کو اس انداز میں، استفہامی انداز میں بار بار یہ احساس دلایا کہ انہیں شاید کچھ احساس ہو جائے، اور پھر فرمایا وقال الذین کفروا، اور کافر یہ کہنے لگے اذا کنا ترابا، جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو جائیں گے، انا لمخرجون، تو کیا دوبارہ نکالے جائیں گے؟ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین،
تم زمین میں چل کر دیکھو نا ذرا، انجام دیکھو ان لوگوں کا جنہوں نے اللہ رب العزت کا انکار کیا تھا، مجرموں کا انجام کیا ہوا تھا، ذرا دیکھو، سیر کرو نا زمین کی، جا کے دیکھو بستیاں کیسے تباہ و برباد ہوئی پڑی ہیں اور اللہ کا عذاب کیسے آیا۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب آئے گا اگر تم سچے ہو۔ اللہ اکبر۔ تو اس کے بعد پھر اسی سورہ نمل کی آیت نمبر 83 جب ہم پڑھتے ہیں تو خالق کائنات نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا۔ اب یوم محشر کا ذکر ہے، جس دن اٹھائیں گے ہم ہر گروہ میں سے ایک فوج جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتی ہے، تو ان کے اگلے روکے جائیں گے کہ پیچھے ان سے آ ملے، حتیٰ اذا جاؤ، یہاں تک کہ جب سب حاضر ہو جائیں گے، اکذبتم بھی آ جاتی، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم نے میری آیتیں جھٹلائیں، ولم تحیطوا بها علما، حالانکہ تمہارا علم ان تک نہ پہنچتا تھا، ام ماذا کنتم تعملون، یا کیا کام کرتے تھے، ووقع القول علیہم بما ظلموا، اور یہ بات پڑ چکی ان پر کہ ان کے ظلم کے سبب تو وہ اب کچھ نہیں بولتے۔ الم یروا انا جعلنا اللیل، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے رات کو بنایا، لیسکنوا فیہ والنہار مبصرا، کہ رات میں وہ سکون کریں اور دن کو انہیں دیکھنے والا یعنی سجھانے والا بنایا، مبصرا، جس سے وہ دنیا کو دیکھتے ہیں اندھیروں میں، اور رات کو اندھیرے اس لیے رکھے کہ یہ آرام کرے اور سکون کرے، اور دن کو مبصر اس لیے بنایا، دکھانے والا سجھانے والا اس لیے بنایا کہ یہ اپنی روزی تلاش کرے۔ سورہ نبا میں 30ویں پارے کی پہلی سورہ میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے رات کو تمہارے لیے لباس بنایا اور دن کو تمہاری معیشت کا ذریعہ بنایا۔ تو اس میں ضرور نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں، تو ایمان والوں کے لیے بہت ساری نشانی ہے۔ پھر سور کا ذکر فرمایا وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور جس دن پھونکا جائے گا سور، سورہ اسرافیل، تو گھبرا جائیں گے جتنے آسمانوں میں ہیں، وَمَن فِي الْأَرْضِ، جو زمین میں ہیں، مگر جسے خدا چاہے، یعنی اس افراتفری میں بھی وہ پرسکون رہیں گے جو اس کی محبت کا دم بھرتے ہیں اور اس سے پیار کرتے ہیں اور اس کے پیار میں رہتے ہیں اور اس کی عبادت میں اسے یکتا مانتے ہیں، یکتا جانتے ہیں اور اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے ساتھ پھر سورۃ القصص کا آغاز ہو رہا ہے، جو قرآن مقدس کی ترتیب مصحفی کے اعتبار سے 28 نمبر سورہ ہے، اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے 49 نمبر سورہ ہے۔ 49 نمبر سورہ ہے ترتیب نزول کے اعتبار سے، اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے یہ 28 نمبر سورہ ہے، اور یہ مکی صورت ہے۔ اور سورۃ القصص کی جو آیات ہیں وہ 88 ہیں، اور اس میں رکوع 9 رکوع آتے ہیں، یعنی 9 رکوع ہیں اور 88 آیات ہیں، مکی سورہ ہے۔ قصص قصے کی جمع ہے، واقعات۔ چونکہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ کی توحید، اس کی رسالت، بعث بعد الموت، اور پھر انبیاء کرام کے واقعات بیان ہوئے، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ القصص ہے۔ اس سورت کا آغاز بھی حروف مقطعات سے ہوتا ہے، ارشاد ربانی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ قاسم تلک آیات الکتاب المبین، حروف مقطعات ہیں پہلی آیت، اور پھر اس کے بعد فرمایا یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی۔ اب اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں اللہ رب العزت نے فرعون کا ذکر کیا کہ جب ان کے فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون، ہم تم پر پڑھیں موسیٰ اور فرعون کی سچی خبر۔ ڈیٹیل میں یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب فرعون نے ایک قانون بنا دیا تھا، یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، بیٹوں کو ذبح کرتا تھا اور ان کی خواتین کو، بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم چاہتے تھے کہ ان کمزوروں پر ہم احسان فرمائیں اور ان کو پیشوا بنائیں اور ان کے ملک و مال کا انہیں وارث بنائیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اس قوم میں بھیجا، فرعون یہ چاہتا تھا کہ جو ہے نا وہ دنیا میں آئے ہی نہ، کیونکہ اس کے رجومیوں نے بتا دیا کہ بچہ پیدا ہوگا جس سے تیری سلطنت کو خطرہ ہوگا، تو اس نے دائیوں کی ڈیوٹی لگا دی
بچوں کو قتل کیے جانے لگا، لڑکوں کو ذبح کر دیتے تھے، لڑکیوں کو زندہ رکھتے تھے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ نے یہ الہام فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ۔ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ نے الہام فرمایا کہ آپ دودھ پلائیں، جب آپ کو اندیشہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دیں، لا تخف ولا تحزن، اور غم نہ کر، اِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكَ، ہم اسے تیری طرف پھیر لائیں گے اور اسے رسول بنائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں ڈال کے، بچپن کا عالم ہے، والدہ نے دریا میں بہا دیا، بہن دریا کے کنارے ساتھ ساتھ چلتی رہی۔ یہ صندوق جب پہنچا فرعون کے محل میں پہنچنے والی نہر میں، فرعون اور اس کی اہلیہ جناب آسیہ یہ سیر کر رہے تھے، صندوق کو دیکھا، صندوق کھولا گیا۔ اب انہیں یہ خوف ہوا کہ شاید یہ وہی بچہ ہے، لیکن جناب آسیہ، حضرت آسیہ نے یہ کہا کہ اسے میں اپنا بیٹا بنا کے پالوں گی، قرۃ عین لی ولک، کہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں نفع دے، یا ہم اسے بیٹا بنا لیا، وَنَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ جسے بیٹا بنا رہے ہیں وہی ان کا تخت الٹے گا اور وہی حق کا علم بلند کرے گا، اور ان کی جھوٹی جو سلطنت ہے فرعون کی، اسے جو ہے نا اس کا قلع کما کرے گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل جب بے صبر ہوگا تو قریب تھا کہ وہ راز کھول دیتی، تو اللہ رب العزت نے ان کا دل بندھایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ جو ساتھ ساتھ جا رہی تھی، اور جب انہوں نے دیکھا کہ اب یہ بچہ وہاں پہنچ گیا اندر، تو اعلان ہوا جی اب دائیں آئیں اور بچے کو دودھ پلائیں۔ اب اجنبی بن کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ بھی وہاں چلی گئی اور جا کر کہا کہ ایک دائی کو میں جانتی ہوں، اس کا دودھ یہ بچہ پی لے گا۔ ساری دائیں دودھ پلا رہی ہیں، موسیٰ علیہ السلام دودھ نہیں پی رہے۔ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، آیت نمبر 12 ہے اس سورہ مبارکہ کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے سب ہی دائیں اس پر حرام کر دی تھی۔ تو پھر بہن نے کہا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ، میں ایسے اہل بیت تمہیں نہ بتاؤں يَكْفُلُونَهُ، جو اس بچے کو پال دیں اور اس کے خیر خواہ بھی ہوں۔ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ، اپنی ماں کی طرف آئیں اور کہا کہ اماں جی آپ چلیں، اور جب یہ گئی اور جا کے انہوں نے دودھ پلایا تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو والدہ مل گئی اور پرورش بھی ان کی باقاعدہ طور پہ ہونے لگی۔ قرآن کہتا ہے جب یہ جوانی کو پہنچے اور پورے وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، ہم نے اسے حکم اور علم عطا فرمایا۔ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم ایسے ہی نیکوں کو صلہ دیتے ہیں۔ پھر یہ شہر میں داخل ہوئے، شہر میں آپ نے دیکھا کہ دو لوگ لڑ رہے ہیں، تو آپ نے ظالم کو مکہ مارا مظلوم کی مدد کرنے کے لیے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا موقع تھا کہ وہ شخص مر گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے میرے اللہ مہربانی فرما، تو مجھ سے درگزر فرما، ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ، تو مجھے بخش دے، تو اللہ نے بخش لیا۔ انہ هو الغفور الرحیم، بخشنے والا بھی ہے، مہربان بھی ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں تھے، لیکن یہ خوف تھا کہ کہیں دوبارہ یہ معاملہ کھل نہ جائے۔ تو پھر ایک شخص دوڑتا ہوا ہے، اس نے کہا کہ آپ کے قتل کی سازش ہو رہی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر چھوڑ دیا اور مدین کی طرف آپ چل پڑے۔ وجاء رجل من اقصى المدینة یسعی، وہ شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہا موسیٰ بے شک دربار والے آپ کے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، آپ یہاں سے تشریف لے جائیے۔ تو آپ یہاں سے چلے گئے، اور جب مدین میں پہنچے تو آپ نے یہ دیکھا وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، ایک کنویں پہ دیکھا کہ لوگ اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، لیکن دو خواتین، دو لڑکیاں ایسی ہیں جو ایک سائڈ پہ اپنے جانور لے کے کھڑی ہیں۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ پانی کیوں نہیں پلا رہے ہیں؟ تو ان دونوں نے کہا کہ لا نسقی حتی یصدر الرعاء، ہم پانی نہیں پلاتے جب تک سارے چرواہے پانی پلا کر اپنے جانوروں کو پھیر کے نہ لے جائیں۔ اب اگلا سوال آپ کا یہ تھا کہ آپ کے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے جو آئے اور جانوروں کو پانی پلا جائے؟ انہوں نے کہا وابونا شیخ کبیر، ہمارے والد ہیں اور بہت بوڑھے ہیں، اور ہم بہنیں ہی ہیں جو بکریوں کو لے کر یہاں آتی ہیں۔ فسقا لہما، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم دونوں ادھر ٹھہرو۔ آپ نے ان کے جانوروں کو پانی پلایا اور پھر سائے کی طرف انہیں واپس پھیر دیا۔ فقال، عرض کی اے میرے اللہ، انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی انہوں نے، میں اس کھانے کا جو تو میرے لیے اتارے میں محتاج ہوں، جو ہے نا تیرا محتاج ہوں۔ اب یہ چلی گئی گھر، اور انہوں نے جا کے جب اپنے گھر میں جا کے بتایا
کہ ایک نوجوان تھا اور امانت دار بھی تھا، طاقتور بھی تھا، اور اس نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا، باحیا شخص تھا. تو انہوں نے فرمایا جاؤ بلا کے لاؤ. اب یہ آئی تو قرآن ان کی ادا کو بیان کر رہا ہے. فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، ان دونوں میں سے ایک آئی شرم سے چلتی ہوئی، بولی میرا باپ تمہیں بلاتا ہے، یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، تاکہ وہ اجر دے اس کا جو آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا، یعنی اس کی اجرت دے تمہیں. جب یہ آئے اور باتیں کہہ سنائیں تو فرمایا آپ گھبرائیں مت. اب ان میں سے ایک بولی ابا جی ان کو آپ اجرت پہ رکھ لیں. تو اس بزرگ نے یہ کہا کہ انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، میں چاہتا ہوں کہ آپ میری دو بیٹیوں میں سے کسی ایک سے نکاح کریں، میں نکاح کر دیتا ہوں. حق میں یہ ہوگا کہ تم 8 برس میری ملازمت کرو اجرت پر، پھر اگر 10 برس مکمل کر لو تو تمہاری طرف سے ہے، اور میں تمہیں مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہو گیا. اور یہ بتاتا چلوں یہ بزرگ کون تھے؟ یہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کی، اور جب مدت پوری ہوئی تو اپنی اہلیہ کو لے کر آپ وہاں سے چل پڑے. اب آپ جب وہاں سے چلے تو آپ نے راستے میں کوہ طور پر ایک آگ دیکھی، اور پھر اس کے پاس گئے، اور پھر وہاں پہ شرف کلامی نصیب ہوا. اور پھر وہاں ہوا کہ آپ اپنا عصا ڈال دیجیے. جب عصا کو ڈالا تو آپ نے دیکھا کہ وہ لہراتا ہوا سام بن گیا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا گیا اسلک یدک فی جیبک، اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈالیں. اور جب انہوں نے اپنے گریبان میں جو ہے نا وہ ہاتھ ڈالا تو جب وہ ہاتھ باہر نکالا تو چمکتا ہوا سفید تھا، من غیر سوء بے عیب. فرمایا اب یہ اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لے خوف دور کرنے کے لیے. یہ وہ حجتیں ہیں تیرے رب کی فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف، یعنی وہ دلائل اور یہ معجزات تھے جو اللہ نے انہیں عطا فرمائے، ید بیضا اور عصائے کلیمی. اب انہوں نے عرض کی اے میرے رب میں نے ان میں سے ایک جان مار ڈالی ہے تو ڈرتا ہوں کہ مجھے قتل کر دیں گے، اور میرا بھائی باقی ہارون، اور میرا بھائی جو ہارون ہے وہ زبان میں مجھ سے زیادہ صاف ہے، اسے بھی میری مدد کے لیے رسول بنا تاکہ وہ میری تصدیق کرے. مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے، ہم دو ہو جائیں گے. فرمایا سنشد عضدک باخیک. اب یہ سورہ قصص کی آیت نمبر 35 ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا ہم تیرے بازو کو تیرے بھائی سے قوت دیں گے. پتہ چلا بھائیوں سے بازو مضبوط ہوتے ہیں. اسی کیفیت کو رومی کشمیر حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا کہ ویر ویراں دے دردی ہوندے، ویر ویراں دیاں باواں، باپ سراں دے تاج محمد، ماواں ٹھنڈیاں چھاواں. یہ فکر ہمیں قرآنی فکر صوفیاء کرام کے کلام میں ہمیں نظر آتی ہے. گویا صوفیاء کرام کا جو کلام ہے وہ قرآن و حدیث کی ترجمانی ہے، اور وہ اپنے انداز میں لوگوں تک قرآن کا پیغام اور قرآن کی صحیح جو فکر ہے اسے پہنچا رہے ہوتے ہیں. فلما جاءهم موسیٰ بآیاتنا بینات، اور جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس ہماری روشن نشانیاں لے کر آئے، بولے ما ھذا الا سحر مفتر، یہ نہیں ہے مگر ایک بناوٹ کا جادو ہے، یہ جادو ہے. اب اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں جو ہے نا وہ اپنے معجزات دکھائے، اور پھر اس نے جادوگروں کو بلایا. وہ لمبی ایک ڈیٹیل، اور پیچھے بھی یہ بات گزر چکی ہے، اس پر بات ہو چکی ہے یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا، لیکن ڈیٹیل میں پورا واقعہ اس سورہ القصص میں بیان کیا گیا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ دوبارہ دربار میں گئے، اور پھر بنی اسرائیلوں کو وہاں سے چھڑوایا، اور جب آنے لگے تو پیچھے انہوں نے پیچھا کیا، اور جب دریا میں پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی بنی اسرائیل یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکل گئے، اور جب فرعون کے تعاقب میں دریا میں پہنچا تو دریا مل گیا اور وہ وہاں پہ غرق ہو گئے. اور پھر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا اظہار جیسے میں نے عرض کیا ہے، قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا، تم فرماؤ بھلا دیکھو اگر ہمیشہ تم پر قیامت تک رات ہی رکھے اللہ تعالیٰ، من الہ غیر اللہ، تو اللہ کے سوا کون خدا ہے جو تمہیں روشنی لا دے. افلا تسمعون، تو کیا تم سنتے نہیں ہو؟ اچھا قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا، تم فرما دو بھلا دیکھو اگر اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے دن ہی دن رکھے رات نہ آئے، تو بتاؤ اللہ کے سوا کوئی ہے جو تمہیں رات لا دے جس میں تم آرام کرو؟ تو پھر بھی کیا تمہارا عقل کام نہیں کرتا؟ افلا تبصرون، کیا تمہیں سوچتا نہیں ہے، تمہیں دکھتا نہیں ہے؟
ومن رحمتہ، اور یہ اس کی رحمت ہی ہے، اس کی مہربانی ہے، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، جعل لکم اللیل والنہار لتسکنوا فیہ ولتبتغوا من فضلہ. یہ لفظ نشر مرتب ہے. جعل لکم اللیل، تمہارے لیے رات بنائی، والنہار اور دن، لتسکنوا فیہ کہ رات میں آرام کرو، وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ اور دن میں اس کا فضل ڈھونڈو. یعنی جس ترتیب کے ساتھ پیچھے لیل اور نہار کا ذکر ہے، رات اور دن کا ذکر ہے، اسی ترتیب کے ساتھ آگے ان کی جو ہے نا ان کے فوائد ہیں کہ رات سکون کے لیے ہے اور دن اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے ہے. فطرت کے جب بھی الٹ جائیں گے، کائنات کو رب کائنات نے جیسے ڈیزائن کیا ہے، جب اس کے الٹ جائیں گے کامیاب نہیں ہو سکتے. ہم سمجھتے ہیں کہ بزنس رات میں کریں اور دن میں آرام کریں، یہ فطرت کے برعکس ہے. ساری رات جاگتے رہنا اور صبح نماز جو ہے نا فجر کے وقت سو جانا اور پھر دن کو سوئے رہنا، یہ اللہ رب العزت کی مشیت اور اس کی رضا کے منافی ہے. اس نے کائنات کو ایسے ڈیزائن نہیں کیا. اس نے بنائی رات اس لیے ہے تاکہ تم آرام کرو، اور دن کو اس لیے بنایا تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو. تو جو صبح نکل جاتی ہیں اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے، ان کی روزی میں برکت ہوتی ہے، ان کے رزق میں برکت ہوتی ہے. آج ہمارے گھروں میں برکت نہ ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے سسٹم کے الٹ ہم جا رہے ہیں. جو سسٹم میرے اللہ نے بنایا ہے، جو نظام میرے اللہ نے بنایا ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد فرعون کے دربار میں اس کا خاص مصاحب جو قارون تھا، جو تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے، اس کے پاس خزانے بہت زیادہ تھے. تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جن کی کنجیاں ایک زور آور جماعت پر بھاری تھی. یعنی ایک پوری جماعت اونٹوں پر لاد کر اس کے خزانے کی کنجیاں اٹھاتی تھی. لیکن جب اس نے سرکشی کی تو اللہ رب العزت نے اسے بھی غرق کر دیا اور اس کا نام و نشان بھی مٹ گیا. پتہ چلا کہ جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سرکشی کرتا ہے تو پھر یا نبی کی نافرمانی کرتا ہے، رسولوں کے پیغام کو نہیں مانتا، اللہ رب العزت اس کا یہی انجام کرتا ہے. اس کے بعد سورۃ العنکبوت ہے جو ترتیب مصحف کے اعتبار سے 29 نمبر سورہ ہے، اور یہ سورت بھی مکی ہے، اور ترتیب نزول کے اعتبار سے یہ آیت نمبر 85 ہے، 85 نمبر سورہ ہے. اس سورہ مبارکہ میں 69 آیات ہیں، یعنی 69 آیات ہیں، اور اس میں رکوع 7 ہیں. عنکبوت کا معنی مکڑی. اللہ رب العزت نے مکڑی کی مثال ارشاد فرمائی، اسی لیے سورت کا نام سورۃ العنکبوت جو ہے نا وہ رکھا گیا. اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، گھروں میں سب سے کمزور گھر بیت العنکبوت ہے، یعنی مکڑی کا گھر کمزور ترین گھر ہے. تو جس طرح اس کا گھر کمزور ہے، اسی طرح مشرکین کے دلائل بھی بہت کمزور ہیں. تو اس سورہ مبارکہ کی اس کے آغاز میں اللہ رب العزت یہ فرما رہا ہے کہ ہم جانچتے ہیں، پرکھتے ہیں. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تو ضرور اللہ سچوں کو دیکھے گا اور اللہ تعالیٰ ضرور جھوٹوں کو دیکھے گا. سچ اور جھوٹ کو الگ کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے، آزماتا ہے اللہ تعالیٰ. پہلی آیت کیا خوبصورت ہے، عاصم الناس، کیا لوگ اس گھمنڈ میں ہیں، ان یترکوا کہ وہ اتنی بات پر چھوڑ دیے جائیں گے، ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، جو کہیں گے ہم ایمان لے آئے پھر وہ آزمائے نہیں جائیں گے. نہیں ایسا نہیں ہے. یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. جب زبان سے کلمہ طیبہ پڑھ لیا تو اب آزمائے جائیں گے، آزمائش آئیں گی، امتحان آئیں گے، اور جو اس پہ پورا اتریں گے اللہ رب العزت پھر انہیں من کان یرجو لقاء اللہ، جو اللہ سے ملنے کی امید جو ہے نا رکھتے ہیں، تو پھر بے شک اللہ رب العزت کا وہ وعدہ ضرور آنے والا ہے، وہ میعاد ضرور آئے گی. وہ سمیع علیم اور سننے والا بھی ہے اور جانتا بھی ہے. ومن جاہد، اور جو اللہ کی راہ میں کوشش کرے تو فإنما یجاہد لنفسہ، وہ اپنے لیے ہی کوشش کر رہا ہے. ان اللہ لغنی عن العالمین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بے پرواہ ہے تمام جہانوں سے. اور پھر جو ایمان لائے اور اچھے کام کریں تو ضرور ہم ان کے گناہوں کو مٹا دیں گے اور ہم انہیں اچھا بدلہ دیں گے جو ان سب کاموں سے اچھا ہے. پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. اور پھر اس کے بعد والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو نیک اعمال کریں، ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں،
لندخلنہم فی الصالحین، ہم ان کو صالحین میں داخل فرمائیں گے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے اپنی قوم کی طرف بھیجا، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما، 50 سال کم انہوں نے 1000 سال گزارے، یعنی 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم میں گزارے۔ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، پھر انہیں طوفان نے آ لیا اور وہ ظالم تھے۔ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے اسے اور کشتی والوں کو بچا لیا اور اس کشتی کو سارے جہان والوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ فرمایا حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ فرمائی، لیکن قوم مانی نہیں، اللہ نے اس قوم کو تباہ کر دیا اور طوفان میں غرق کر دیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ بھی اپنی قوم کو یہ کہہ رہے تھے اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، تم کیا یہ اپنے ہاتھوں سے جو ہے نا وہ بت گھڑ کے اور پھر ان کی پوجا کرتے ہو، ان کی پوجا کر رہے ہو جو تمہاری روزی کی مالک نہیں ہے، تو اللہ کے پاس آؤ اور اس سے جو ہے نا رزق طلب کرو، رزق مانگو اور اسی کی عبادت کرو، اسی کا شکر ادا کرو۔ اب حضور کو یہ دلاسا دیا جا رہا ہے، وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اگر تم جھٹلاؤ تو تم سے پہلے کتنے ہی گروہ جھٹلا چکے ہیں۔ اے محبوب آپ کیوں ان کے جھٹلانے سے پریشان ہوتے ہیں؟ یہ تو پہلے بھی جو ہے نا جب نبی آ کر تبلیغ کرتے ہیں تو یہ لوگ جو ہے نا وہ سرکشی کرتے تھے، اللہ کا عذاب آ جاتا تھا، تو آپ پر کوئی بوجھ نہیں ہے۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، رسول کے ذمہ نہیں ہے مگر صرف صاف صاف پہنچا دینا۔ اور پھر آگے اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا جو ہے نا وہ بیان فرمایا۔ پھر کیا خوبصورت یہ آیت مبارکہ ہے، تمام آیتیں خوبصورت ہیں، لیکن اس میں عجیب جو ہے نا وہ ایک عجیب لذت کا احساس ہوتا ہے۔ آیت نمبر 21 ہے، يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ، عذاب دیتا ہے اللہ جسے چاہے، وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ رحم فرماتا ہے جس کے لیے، جس پر چاہتا ہے، اور تمہیں اسی کی طرف پھرنا ہے۔ عدل کرے تھے تھر تھر کمبڑ اونچیاں شانہ والے، فضل کرے تھے بخشے جامن میں مر گئے بھوک کھا لے۔ عارف کھڑی رومی کشمیر فرما رہے کہ یا اللہ تو جسے چاہے عذاب دے، جسے چاہے رحمت، یہ تیرے کرم پر ہے اور تیری مرضی اور تیری مشیت اور تیری رضا پر ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو اور اس کی ملاقات کو جھٹلایا وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب جب قوم ابراہیم کا سے کچھ نہیں بن پایا تو انہوں نے مشورہ کیا کہ ان کو قتل کر دو یا ان کو جلا دو۔ اللہ فرماتا ہے انہوں نے جلانے کے لیے آگ جلائی، اللہ نے اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا، انہیں نجات عطا فرما دی۔ پھر جناب لوط علیہ السلام کا ذکر ہوا اور فرمایا لوط علیہ السلام کی قوم نے سرکشی کی تو اللہ رب العزت نے انہیں بھی جو ہے نا وہ ان پر بھی اللہ کا عذاب آ گیا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ، اور ہم نے اسحاق اور یعقوب عطا فرمایا انہیں اور ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی۔ اور لوط علیہ السلام کی قوم جب سرکشی کرتی تھی اللہ کا عذاب آیا تو پھر ان کی اپنی بیوی بھی ان کی اپنی قوم کی بدکاریوں کے باوجود طرفداری کرنے کی وجہ سے وہ بھی ساتھ ہی غرق ہو گئی۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پھر تذکرہ ہوا اور اس کے بعد قوم شعیب کا تذکرہ ہوا، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ان کے ہم قوم جناب شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ اور پھر آگے قارون اور فرعون اور حامان کا ذکر ہوا کہ جب ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام ہماری آیات کو بینات کو لے کر آئے، نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے تکبر کیا زمین میں، اور وہ ہم سے آگے نکل کر جانے والے تو نہیں تھے، اور ہم نے ان میں سے ہر ایک کو اس کے گناہ پر پکڑ فرمائی۔ تو ان میں سے کسی پر ہم نے پتھراؤ بھیجا، وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، ان میں سے کسی کو چیخ نے آ لیا، وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، کسی کو اللہ نے زمین میں غرق کر دیا اور دھنسا دیا، وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور ان میں سے کسی کو ڈبو دیا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اللہ کی شان نہ تھی کہ ان پر ظلم کرے، وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے، سرکشی کر کے اور نافرمانی کر کے۔ اور فرمایا ان کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا اور مالک بنا لیے اور معبود بنا لیے، ان کی مثال کمثل العنکبوت، مکڑی کی طرح ہے کہ اس نے جالے کا گھر بنایا۔ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ، بے شک سب گھروں میں سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے۔ کیا یہ اچھا ہوتا اگر وہ جانتے۔ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ جانتا ہے جس چیز کی وہ اس کے سوا پوجا کرتے ہیں، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ،
وہ العزیز الحکیم، اور وہ عزت والا اور حکمت والا ہے۔ وتلک الامثال، اور یہ مثالیں ہیں، نضربها للناس، جسے ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، وما یعقلها الا العالمون، اور انہیں نہیں سمجھتے مگر علم والے۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ نے آسمان اور زمین حق بنائے ہیں۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، بے شک اس میں نشانی ہے مسلمانوں کے لیے۔ اس آیت کے ساتھ ہی آیت نمبر 44 جو سورۃ العنکبوت کی ہے، آیت نمبر 44 پہ 20ویں پارے کا جو ہے نا وہ اختتام ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کا فہم نصیب فرمائے اور قرآن کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔